الرحمن الرحیم۔ گزشتہ سبق میں ہم نے پڑھا تھا جملہ خبریہ کی تعریف اور اس کی اقسام۔ جملہ خبریہ کسے کہتے ہیں؟ کہ اس کے کہنے والے کو سچ یا جھوٹ کے ساتھ موصوف کیا جا سکے، یعنی اسے سچا یا جھوٹا کہا جا سکے۔ اور اس کی دو قسمیں، کون کون سی قسمیں؟ جملہ اسمیہ خبریہ، جملہ فعلیہ خبریہ۔ اسمیہ نام سے پتہ چل رہا ہے کہ جس کے شروع میں کیا ہو؟ اسم ہو، جیسے زید عالم، یہ کون سا جملہ ہے؟ جملہ اسمیہ ہے۔ کیوں جملہ اسمیہ ہے؟ پہلا جز کیا ہے؟ اسم ہے، اس لیے جملہ اسمیہ ہے۔ زید عالم میں پہلی جز کو مسند الیہ، یہ کیا ہے؟ پہلی جز مسند الیہ، اور اس کو کیا کہتے ہیں؟ مبتدا کہتے ہیں۔ اور دوسری جز مسند ہے، اس کو کیا کہتے ہیں؟ خبر کہتے ہیں۔ اور دوسری قسم جملہ فعلیہ، جملہ فعلیہ۔ جملہ فعلیہ کسے کہتے ہیں؟ کہ جس کی پہلی جز فعل ہو، جس کی پہلی جز فعل ہو، جیسے ضربہ زیدن، اس میں پہلی جز کیا ہے؟ پہلی جز مسند ہے، اور اس کو کیا کہتے ہیں؟ فعل کہتے ہیں۔ اور دوسری جز مسند الیہ، اور اس کو فاعل کہتے ہیں۔ اور یہ بھی آپ کو بتایا کہ مسند حکم کو کہتے ہیں، اور مسند الیہ جس پر حکم لگایا جائے۔ اسم مسند بھی ہوتا ہے اور مسند الیہ بھی ہوتا ہے۔ فعل مسند ہوگا، مسند الیہ نہیں ہو سکتا، اور حرف نہ مسند ہوگا اور نہ مسند الیہ۔ اب آگے سے جملے کی دو قسمیں تھیں، جملہ خبریہ اور جملہ انشائیہ، جملہ انشائیہ۔ اب دوسری قسم یہاں سے بیان کر رہے ہیں، بدا کے جملہ انشائیہ، جملہ آنس کے قائلش را بسد کو کذب صفت نہ تواں کرد۔ جملہ انشائیہ آنس، جملہ انشائیہ وہ ہے کہ قائلش کہ اس کے کہنے والے کو بسد کو کذب سچ یا جھوٹ کے ساتھ صفت نہ تواں کرد موصوف نہ کیا جا سکے، متصف نہ کیا جا سکے۔ آسان ترجمہ کہ اس کے کہنے والے کو سچا یا جھوٹا نہ کہا جا سکے۔ سب سے پہلے جملہ انشائیہ کی تعریف وغیرہ یہ لکھ لیں آپ، یا لکھنی ہے تو لکھ لیں، یاد کرنی ہے تو یاد کر لیں۔ انشاء مانے نیا کام پیدا کرنا، انشاء مانے ہاں کسی کام کو وجود میں لانا، وجود دینا، جو پہلے موجود نہ ہو، جو پہلے موجود نہ ہو، ٹھیک ہے، نیا کام کرنا، اس کو کیا کہتے ہیں؟ انشاء۔ اور انشاء، جملہ انشائیہ کی تعریف کیا ہے؟ کہ جس جملے کی وجہ سے کسی چیز کو وجود میں لایا جائے، جس جملے کی وجہ سے کسی چیز کو وجود میں لایا جائے جو پہلے موجود نہ ہو، تو اس کو جملہ انشائیہ کہتے ہیں۔ انشاء مانے وجود دینا، ٹھیک ہے۔ اور جملہ انشائیہ جس جملے کی وجہ سے کسی چیز کو وجود میں لایا جائے جی، جو پہلے موجود نہ ہو، تو اس کو جملہ انشائیہ کہتے ہیں۔ وہاں بر چند قسمس، اور وہ چند قسم پر ہے، یعنی جملہ انشائیہ کی چند قسمیں ہیں۔ جملہ انشائیہ کی کچھ جملہ انشائیہ کی کچھ قسمیں ہیں، چند قسمیں ہیں۔ امر، جیسے ادرب، امر چوں ادرب، و نہیں چوں لا تدرب، اور نہیں جیسے لا تدرب، و استفہام چوں حل ضرب زیدن، جیسے حل ضرب زیدن، و تمنی چوں لیتا زیدن حاضر، اور تمنی جیسے لیتا زیدن
حاضر و ترجی چوں لعل عمرا غائب، و ترجی جیسے لعل عمرا غائب، و عقود چوں بئتو واشتریتو، اور عقود جیسے بئتو اور اشتریتو، ملا کے پڑھیں گے تو واشتریتو، اور ملا کے الگ پڑھیں گے تو اشتریتو۔ یہ حمزہ وصلی ہے، درمیانے کلام میں گر جاتا ہے۔ وَنِدا چوں یا اللہ، اور ندا جیسے یا اللہ، وعرض چوں الا تنزل بنا فتصیب خیرا، اور عرض جیسے الا تنزل بنا فتصیب خیرا، وقسم چوں واللہ لا اضربن زیدا، اور قسم جیسے واللہ لا اضربن زیدا، وتعجب چوں جیسے ما احسنہ واحسن به۔ تو یہ اقسام تھی، اب ہر ایک کی تعریف اور ترجمہ وغیرہ سماعت کریں۔ کہنے کہ جملہ انشائیہ وہ ہے کہ اس کے کہنے والے کو سچا یا جھوٹا نہ کہا جا سکے۔ جملہ خبریہ میں کیا تھا؟ کہا جا سکے، اور جملہ انشائیہ میں کیا ہے؟ نہ کہا جا سکے۔ مثال جیسے آپ سے کوئی آ کے پوچھتا ہے جی کہ حل ضرب زید، کیا زید نے مارا، یا حل جاء زید، کیا زید آیا، تو وہ تو آپ سے کچھ پوچھ رہا ہے، کوئی خبر تو نہیں دے رہا کہ اس میں آپ کہیں کہ وہ سچا ہے یا جھوٹا ہے، وہ آپ سے کچھ طلب کر رہا ہے۔ وہ کیا کر رہا ہے؟ طلب کر رہا ہے، کچھ پوچھ رہا ہے۔ آپ نے پڑھا تھا نا کہ مفید، مرکب مفید وہ ہے جس میں اگر خاموش ہو جائے تو سننے والے کو کوئی خبر یا طلب، خبر تھی جملہ خبریہ میں، اور یہ طلب یہاں پر ہے نشان ہے۔ یہ جملے کی قسم ہے نا مفید کی، مفید کو جملہ بھی کہتے ہیں اور کلام بھی کہتے ہیں، اسی کی اقسام میں سے۔ تو اس کو آپ یہ نہیں ہے کہ کہیں کہ یہ سچا ہے یا جھوٹا ہے، ذرا کچھ بھی نہیں، ٹھیک ہے نا۔ وہ تو آپ سے کچھ پوچھ رہا، ضرب زید، یا حل جاء زید، حل اکل زید، کیا زید نے کھایا، زید آیا وغیرہ، ایسا کچھ پوچھ رہا ہے آپ سے، تو وہ تو آپ سے کچھ طلب کر رہا ہے، کچھ پوچھ رہا ہے۔ اس میں اس کے سچ یا جھوٹ کا تو کوئی احتمال نہیں ہے کہ آپ اسے کہیں کہ یہ سچ بول رہا ہے یا جھوٹ بول رہا ہے، تو آپ سے پوچھ رہا ہے۔ تو جملہ انشائیہ وہ ہے کہ اس کے کہنے والے کو سچا یا جھوٹا نہ کہا جا سکے، ٹھیک ہے۔ وہاں پر چند قسم، اور وہ چند قسم پر ہے، یعنی اس کی کچھ قسمیں ہیں، اس کی کچھ قسمیں ہیں۔ ابھی آپ کو گنائی، امر، نہیں، استفہام، تمنی، ترجی، اور اسی طرح عقود، ندا، عرض، قسم، تعجب، ٹھیک ہے۔ امر کسے کہتے ہیں؟ امر کہتے ہیں کسی کو کسی کام کا حکم دینا، حکم دینا، امر مانے حکم دینا، کسی کو حکم دینا۔ اور اصطلاح میں کہتے ہیں کہ امر وہ فعل ہے جس کے ذریعے فاعل مخاطب سے کوئی کام طلب کیا جائے، فاعل مخاطب سے طلب کیا جائے۔ امر وہ فعل ہے جس میں فاعل مخاطب سے، جیسے اضرب تو مار، اضرب تو مار، ٹھیک ہے۔ تو اس میں کیا ہے؟ طلب ہے، کام کی حکم دے رہا ہے، اور طلب ہے کہ اس کو مارو، ٹھیک ہے۔ یا کھانے کا حکم دیتا ہے، پینے کا حکم دیتا ہے، کھڑے ہونے کا حکم دیتا ہے، تو یہ سارے کیا ہیں؟ امر ہیں، ٹھیک ہے۔ جیسے قم من مکانک، اپنی جگہ سے کھڑے ہو جاؤ، تو یہ بھی کیا ہے؟ امر ہے، حکم دے رہا ہے، کام ہے، کھڑا ہونا بھی کیا ہے؟ کام ہے، ٹھیک ہے۔ امر جیسے اضرب، امر کس سے کہتے ہیں؟ امر کا معنی حکم دینا، اور اصطلاحی تعریف کیا ہے کہ امر وہ فعل ہے جس میں فاعل مخاطب سے کوئی کام طلب کیا جائے۔ وہ نہیں چوں لا تضرب، اور نہیں میں بھی حکم ہوتا ہے، لیکن اس میں امر میں کیا ہے؟ کام کرنے کا حکم ہوتا ہے، اور نہیں میں کیا ہوتا ہے؟ منع ہوتا ہے، نہیں میں کیا ہوتا ہے؟ منع کرنا ہوتا ہے۔ وہ نہیں چوں لا تضرب، اور نہیں جیسے لا تضرب، تو اس میں پھر کیا ہوتا ہے کہ آپ کسی کو فاعل مخاطب کو کام سے روکتے ہیں کہ مت کرو، نہ کرو، ٹھیک ہے۔ تو یہ فعل نہیں، نہیں وہ فعل ہے جس کے ذریعے فعل سے رک جانے کا مطالبہ کیا جائے، نہیں وہ فعل ہے جس کے ذریعے فاعل سے
رک جانے کا مطالبہ کیا جائے کہ نہ کرو، نہ کھاؤ، نہ سو، ٹھیک ہے، تو یہ جس میں فاعل سے رک جانے کا مطالبہ کیا جائے، جیسے لا تضرب مزن، مت مار، لا تضرب مت مار۔ و استفہام، استفہام کہتے ہیں کوئی بات پوچھی جائے، کوئی بات پوچھی جائے تو اسے کہتے ہیں استفہام، جیسے حل ضرب زید، کیا زید نے مارا ہے، حل مانے کیا، حل ضرب زید، کیا زید نے مارا ہے۔ وہ تمنی، تمنی یعنی تمنا کرنا، آرزو کرنا، اور کسی محبوب چیز کی تمنا کرنا۔ اور ترجی، امید کرنا، ترجی مانے امید کرنا، ترجی مانے امید کرنا۔ تمنی ممکن اور ناممکن دونوں میں استعمال ہوتا ہے، اور ترجی جو ہے صرف امید صرف ممکن کی ہو سکتی ہے، ٹھیک ہے، ممکنات کے لیے استعمال ہوتا ہے، اور تمنی جو ہے ممکن اور ناممکن دونوں کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ جیسے ابھی حاشیے میں بھی آپ کے مثال دی ہے، لیتا زیدن حاضر، کاش کہ زید حاضر ہوتا، کاش میں بود زید حاضر، کاش کہ زید حاضر ہوتا۔ و ترجی چون لعل عمرن غائب، امید ہے کہ عمر غائب ہوگا، امید ہے کہ عمر غائب ہوگا۔ و عقود، اور عقود یہ جمع ہے عقد کی، ٹھیک ہے، عقود جمع ہے عقد کی۔ دو انسان کوئی معاملہ کرتے ہیں نا، خرید و فروخت کرتے ہیں تو اس کو بھی عقد کہتے ہیں، اور نکاح کو بھی عقد کہتے ہیں، زوجین میاں بیوی نکاح کرتے ہیں تو اس کو بھی کیا کہتے ہیں، عقد نکاح کہتے ہیں۔ تو عقود یہ عقد کی جمع ہے، ٹھیک ہے۔ مکان وغیرہ کرائے پر لیا تو ایک کیا ہوتا ہے، مالک ہوتا ہے، ایک کرایہ دار ہوتا ہے، دونوں آپس میں معاملات کرتے ہیں تو اس کو بھی کیا کہتے ہیں، عقد کہتے ہیں، کہ ان کے درمیان معاملات ہوتے ہیں، جی وہ گھر دے گا، اس کے حوالے کرے گا، وہ رہے گا اور اتنا کرایہ مہینے میں ادا کرے گا، اور گھر کی جو چیزیں بتائے گا کہ اس میں توڑ پھوڑ نہیں کرنی، یہ ساری چیزیں معاملات ہوتے ہیں نا، تو اس کو عقد کہتے ہیں۔ یہ عقد عقود کی جمع ہے، جیسے بیتو میں نے بیچا، اور اشتریتو میں نے خریدا، تو بیچنا خریدنا یہ بھی کیا عقد ہے، ٹھیک ہے۔ تو ایک شخص کہتا ہے کہ میں نے بیچا، دوسرا کہتا ہے کہ میں نے خریدا، سودا ہو گیا، اس کو کہتے ہیں عقد۔ تو دو انسان کوئی معاملہ کرتے ہیں کسی بھی طرح کا ہو تو اس کو کیا کہتے ہیں، عقد، ٹھیک ہے۔ جیسے بیتو میں نے بیچا، اشتریتو میں نے خریدا۔ و ندا چوں یا اللہ، اور ندا جیسے یا اللہ، ندا کہتے ہیں پکارنا، آواز دینا، بلانا، جی، جیسے یا زیدو، جی اے زید، جی یہ ندا ہے۔ تو یہ وہ جملہ ہے جس کی وجہ سے کسی کی توجہ اپنی طرف کرائی جائے، ندا وہ جملہ ہے جس کے ذریعے کسی کی توجہ اپنی طرف کرائی جائے، جی، جیسے کسی کا نام لیتے ہیں، یا خبیب، منظور، یا منظور، اے منظور، تو ندا ہے نا، بلاتے ہیں کوئی جا رہا ہے تو اس کی توجہ اپنے طرف کراتے ہیں، ٹھیک ہے، اس کو کہتے ہیں ندا، پکارنا، آواز دینا، اور وہ جملے کے ذریعے کسی کی توجہ اپنی طرف کرائی جائے، جیسے یا اللہ۔ عرض، عرض کہتے ہیں درخواست کرنا، کیا کرنا، درخواست کرنا، یعنی اچھے طریقے اور نرمی سے کسی کام پر ابھارنا، کسی کام پر ابھارنا۔ عرض وہ جملہ انشائیہ ہے جس میں کسی کو اچھے طریقے اور نرمی کے ساتھ کسی کام پر ابھارنا، کہ کام کرو، کیوں نہیں کرتے، کرو، ٹھیک ہے نا، ترغیب دینا، جیسے الا تنزلوا بنا فتصیبا خیرن، الا
अला तंजिलु बिना, क्या आप हमारे पास तशरीफ नहीं लाते, फतुसीबा खैरन, क्या आप भलाई पाएं, कि आपको भलाई पहुंचे, कि आप भलाई पाएं। ठीक है, तो यार व कसम चूँ वल्लाहि ला अदरी बन्ना ज़ैदन, और कसम वल्लाहि ला अदरी बन्ना ज़ैदन, कसम यानी किसी मुअज़्ज़ज़ चीज़ के ज़रिए अपनी बात को पक्का किया जाए, इसको कहते हैं कसम। कसम खाना यानी किसी मुअज़्ज़ज़ चीज़ के ज़रिए अपनी बात को पुख्ता करना। जैसे वल्लाहि ला अदरी बन्ना ज़ैदन, अल्लाह की कसम मैं ज़ैद को ज़रूर ज़रूर मारूंगा। तो अब इसके अंदर सिर्फ वल्लाही जो है ना, ये जुमला इंशाया है, ये पूरा जुमला इंशाया नहीं है, इसके अंदर सिर्फ वल्लाही ये जुमला इंशाया है। और ला अदरी बन्ना ज़ैदन ये जवाब कसम है। ये जवाब कसम किसे कहते हैं? वो बात जिस पर कसम खाई, वो बात जिस पर कसम खाई उसको क्या कहते हैं? जवाब कसम। उसको क्या कहते हैं? जवाब कसम। और कसम किसे कहते हैं? किसी मुअज़्ज़ज़ चीज़ के ज़रिए अपनी बात को पक्का किया जाए, पक्का करना, पुख्ता करना। ठीक है, इसको कहते हैं कसम। तो वल्लाही अल्लाह की कसम, ला अदरिबन्ना ज़ैदन अलबत्ता मैं ज़ैद को ज़रूर ज़रूर मारूंगा, उसकी पिटाई करूंगा। व ताज्जुब, और ताज्जुब जैसे मा अहसनहु व अहसिन बिही, मा अहसनहु की जगह आप ज़ैद ले आएँ, बकर ले आएँ, खालिद ले आएँ जो आपका नाम है ले आएँ। मा अहसन ज़ैदन, जी मा अहसन ज़ैदन, मा अहसनहु यानी उसको किसने खूबसूरत किया, हु की जगह आप इसम ले आएँ, ज़मीर की जगह। जी तो अब क्या हो जाएगा? मा अहसन ज़ैदन, ज़ैद को किस चीज़ ने खूबसूरत किया। ठीक है, और इसी तरह व अहसिन बिही, इसकी जगह भी आप नाम ले आए, व अहसिन ज़ैदन, अहसिन ज़ैदन। ठीक है, ज़ैद कितना हसीन है, ज़ैद कितना अच्छा है, हसीन है, खूबसूरत है। तो ये है ताज्जुब। ताज्जुब माने हैरान होना, ताज्जुब कहते हैं हैरान होना। ठीक है, जिस चीज़ का सबब मख्फी हो, पोशीदा हो, ठीक है, और फिर उसको बंदा देखे तो देखने से जो हालत तारी होती है ना, उसको ताज्जुब कहते हैं। बंदा ताज्जुब में पड़ जाता है ना, कोई चीज़ देखता है माशाल्लाह, जी देखते ही हालत तारी हो जाती है, अजीब सी कैफियत हो जाती है, तो इसको क्या कहते हैं? ताज्जुब। और जो फेल उस पर दलालत करे, उस हालत पर दलालत करे, उसको क्या कहते हैं? फेले ताज्जुब। जो फेल उस पर दलालत करे उसे कहते हैं फेले ताज्जुब। तो ये इनकी तारीफात थी और इनका तर्जुमा था। दोबारा देख लें। जुमला इंशा या अनस के कायल अशरा बसिद्को किज़्ब सिफत न तवाकद। जुमला इंशा वो है कि उसके कहने वाले को सच या झूठ के साथ मौसूफ न किया जा सके, यानी उसे सच्चा या झूठा न कहा जा सके। वहाँ पर चंद किस्म, वो चंद किस्म पर है, यानी उसकी कुछ किस्में हैं। अमर जैसे इद्रिब, मारो, तू मार। व नहीं, चूँ जैसे ला तदरिब, नहीं जैसे ला तदरिब, मत मार। व इस्तिफ़ाम, और इस्तिफ़ाम जैसे हल दरबा ज़ैदुन, क्या ज़ैद ने मारा। व तमन्नी, और तमन्नी जैसे लैता ज़ैदन हाज़िरुन, तमन्नी जैसे लैता ज़ैदन हाज़िरुन। व तरज्जी, चूँ जैसे लअल्ला अमरन गायबुन, और तरज्जी जैसे लअल्ला अमरन गायबुन, उम्मीद है कि अमर गायब होगा। व उकूद, और उकूद जैसे बेतू वश्तरैतु, मैंने बेचा और खरीदा, बेचा खरीदा। व निदा, और निदा जैसे या अल्लाहु। वार्ज़, चूँ अला तंज़िलु बिना फतुसीबा खैरन, क्या आप हमारे पास तशरीफ नहीं लाते, क्या आप खैर पाएँ। वल्लाहि ला अदरिबन्ना ज़ैदन, और अल्लाह कसम जैसे अल्लाह की कसम मैं ज़ैद को ज़रूर ज़रूर मारूंगा। व ताज्जुब, और ताज्जुब जैसे मा अहसनहु व अहसिन बिही, और ताज्जुब जैसे मा अहसनहु किस चीज़ ने उसको खूबसूरत किया, व अहसिन बिही और वो कितना खूबसूरत है।
تو یہ تھا آج کا سبق، اور لا اللہ امرن کی امید ہے کہ امر غائب ہوگا، ٹھیک ہے. اور بے تو اس طرح تو کا ترجمہ ہے میں نے بیچا اور میں نے خریدا، ٹھیک ہے، یعنی میں نے نئی بے کی، بے شرا وغیرہ. بس یہ چند مثالیں تھیں. چلیں اس کو اچھے طریقے سے یاد کریں اور اس کو لکھیں بھی. ان تمام کی تعریفات وغیرہ جو بتائیں آپ کو، ان کی تعریفات بھی لکھیں ہر ایک کی، اور ہر ایک کی مثال کے ساتھ اس کو اچھے طریقے سے یاد کریں. چلیں جی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.